سلسلہ نمبر 34۔ تو یورپ کی باتیں ہو رہی تھی۔ جب میں یہاں سے روانہ ہوا تھا تو میں نے اپنے عزیز و اقارب کے واسطے سے تعلق واسطے کے جو لوگ یورپ میں رہتے تھے ان کے پتے بہت سارے حاصل کیے تھے مختلف ممالک میں، کوئی فرانس، کوئی انگلینڈ، زیادہ تر انگلینڈ کے تھے، اور بیلجیم، ہالینڈ وغیرہ وغیرہ، اور آسٹریا، سوئٹزرلینڈ۔ میرے پاس کافی سارے خطوط تھے جو میں یہاں سے لے کر گیا تھا، اگرچہ میرا کوئی ارادہ لوگوں کے گھروں میں رہنے کا نہیں تھا، لیکن صرف ملنے ملانے کے لیے میں نے پتے لے لیے تھے۔ تو انگلینڈ میں جب میں لندن پہنچا، انگلینڈ میں میرے ایک ملنے والے تھے، میرے اپنے چچا جان سردار شاہ صاحب کے ایک دوست تھے، کمال مصطفیٰ بخاری، جو ہائی کورٹ میں جج تھے۔ ان کے کوئی ملنے والے تھے جو لندن میں رہتے تھے، منیر خان ان کا نام تھا۔ ان کا خط میرے پاس، ان کے لیے ایک خط میرے پاس تھا کمال مصطفیٰ بخاری صاحب کا، جو دولت گیٹ میں ہمارے گھر کے پاس ہی کسی زمانے میں رہتے تھے اور ہمارے دور پار کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ منیر خان صاحب کو فون کر کے بھی کہہ دیا کہ بھائی میرا داماد آ رہا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اور بہت ہمارا پیارا بچہ ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے منیر خان صاحب کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ بھی مجھے دے دیا۔ تو میں جب لندن پہنچا فرانس سے، تو کیلے سے میں نے ٹرین پکڑی تھی، نہیں بلکہ پیرس سے ٹرین آ رہی تھی، تو کیلے میں ہم بحری جہاز میں سوار ہوئے، پھر لندن آئے ٹرین پر۔ تو وہاں ٹرین سٹیشن جو لندن کا مین ٹرین سٹیشن ہے، وہ مجھے منیر خان صاحب نے ٹیلی فون پر ہی بتا دیا تھا کہ اس فلانے مین سٹیشن پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ لہٰذا جب میں لندن پہنچا تو وہ میرے منتظر تھے، اور اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، جو کہ لندن سینٹرل سٹی سے تقریباً کوئی 8-10 کلومیٹر باہر مسافات میں تھا۔ تو اور دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سرائکی اسپیکنگ تھے، اور جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کی جو بیگم ہے وہ میری واقف کار نکلی، اس سینس میں کہ جب میں مظفر گڑھ میں 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا FA میں، تو اس وقت وہ میری کلاس فیلو تھیں۔ اگرچہ اس وقت کو ایجوکیشن کا دور تھا، لیکن لڑکیاں سخت پردہ کرتی تھیں، لہٰذا ہمیں کبھی ان کی شکلیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ تو ہمیں دیکھتی تھیں۔ تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، ان کی بیوی نے، کہ اچھا تم وہ مظفر گڑھ میں بھی پڑھتے رہے۔ نام وغیرہ تو اسے میرا یاد نہیں تھا، لیکن اسے یہ یاد تھا کہ یہ ہمارا کلاس فیلو رہا ہے۔ تو ان کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ جوان سے مراد جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ 14 سال کی تھی، باقی 2 بڑی تھیں جو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھتی تھیں۔ صرف 2 بیٹیاں باہر کہیں رہتی تھیں، ایک آکسفورڈ میں، ایک برائٹن میں، اور ایک جو تھی سب سے چھوٹی وہ اسکول میں ابھی طالبہ تھی، تو وہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا اوپر والی منزل پر، اور میں وہاں انڈیپینڈنٹ رہنے لگا، اور ان سے میں یعنی کھانا پینا بھی میرا انہی کے پاس تھا، ناشتہ کھانا سب کچھ انہی کے پاس تھا، اور گائیڈنس وغیرہ۔ میں ان کے گھر کو 4-5 دن رہا، اور ہوا یہ کہ پہلے دن جب میں ان کے گھر میں ناشتے کی میز پر بیٹھا، ہم سب، اس کے گھر والے، اس کی 3 بیٹیاں بھی اس دن اتفاق سے آئی ہوئی تھیں، اور وہ سارے لوگ موجود تھے۔ تو ناشتے کی میز پر بہترین ہمارا ناشتہ لگا، دیسی ناشتہ تھا، انڈے آملیٹ، ڈبل روٹی، پراٹھے، ساگ، اس قسم کا ناشتہ تھا۔ تو رات والا کوئی سالن ساگ کا بنا ہوا تھا، وہ
اور کچھ انہوں نے دن میں آلو پکا لیے صبح ناشتے میں، تو بہت پرتکلف اور بہت شاندار ناشتہ تھا۔ ناشتے کی میز پر جنگ اخبار پڑا تھا جو لندن سے شائع ہوتا تھا اردو میں، تو جنگ اخبار میں نے اٹھا کے، ابھی پہلا دن ہی ہے میرا، تو میں نے دکھایا، اس میں نیچے ایک اشتہار لگا ہوا تھا کہ 3 پاؤنڈ میں حج کیجئے۔ اس وقت پاؤنڈ جو تھا وہ 45 روپے کا تھا، تو میں وہ اشتہار پڑھ کے، اردو میں اشتہار تھا اور وہ کسی ایجنسی کی طرف سے تھا، ٹریول ایجنسی کی طرف سے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے، 3 پاؤنڈ میں حج کیجئے۔ اور میں فرانس سے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ کوئی صورت نکالیں گے حج پر جانے کی، تو اب یہاں آتے ہی پہلے دن مجھے وہ اشتہار ملا کہ 3 پاؤنڈ میں یعنی 150 روپے میں حج کی، تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے منیر خان صاحب کو وہ اشتہار دکھایا۔ اس وقت ہوں گے یہی صبح کے 8-9 بجے کے درمیان کا وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو پھر ناشتہ کیا اور اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور وہ ایجنسی کا جو نمبر دیا ہوا تھا وہاں انہوں نے انگلش میں بات چیت شروع کر دی کہ یہ کیا سلسلہ ہے 3 پاؤنڈ میں حج کرنے کا۔ تو وہ ایجنسی والا جلد ہی وہ پہچان گیا اور یہ بھی پہچان گئے کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں، یعنی وہ ایجنسی والا بھی اور ادھر منیر خان صاحب بھی۔ پھر وہ اردو میں بات چیت کرنے لگے جو میں سن رہا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں جی یہ فیکٹ ہے، ہم 3 پاؤنڈ میں حج کراتے ہیں، ویزا بھی لگوا کے دیتے ہیں سعودی عرب کا، اور حج ویزا بھی ہمارے ذمے اور سب انتظامات ہمارے ذمے، آپ صرف ہمیں پاسپورٹ دیجئے۔ تو خان صاحب نے اسے کہا، منیر خان صاحب نے، کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے پاس تقریباً 11 بجے تک آ جائیں گے۔ تو پتہ تو ہمارے پاس تھا ہی، تو کچھ دیر کے بعد ہم تیار ہوا کہ اپنے کپڑے شپڑے سوٹ پہن کے دونوں، منیر صاحب بھی اور میں، کار پر بیٹھے، اور یہ ساؤتھ ہال کا علاقہ تھا جو ہندوستانی اور پاکستانی کمیونٹی کا علاقہ کہلاتا ہے، ساؤتھ ہال لندن میں۔ تو ہم ساؤتھ ہال میں اس ایجنسی کے دفتر گئے، تو اس ایجنسی والے نے کہا کہ جی ہماری صرف یہ شرط ہے کہ 3 پاؤنڈ دیں آپ ہمیں اور اپنا پاسپورٹ دیں اور ہم آپ کو ویزا لگوا دیں گے حج کا، شرط یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ ہم سے خریدنی پڑے گی سعودی عرب جانے کی۔ تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس تو آلریڈی ٹکٹ ہے پڑی، یہ کراچی روم کراچی، یعنی روم سے ہم نے کراچی جانا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ ٹکٹ آپ نے جہاں سے خریدی ہے وہاں واپس کر دیں اس ایجنسی کو، اور یہاں سے ہم سے ایک نئی ٹکٹ بنوا لیں، ہم آپ کو مصری ایئر لائن کی ٹکٹ دیں گے جو آپ کو لندن سے جدہ لے جائے گی اور جدہ سے وہ آپ کو کراچی پہنچا دے گی۔ تو ہم نے پوچھا اس کے کتنے پیسے ہیں، تو اس نے کہا تقریباً 9,000 روپیہ اس وقت۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، 9,000 بڑی رقم تھی، 9,000 کا مطلب اس وقت کے حساب سے 90,000 ہو گیا۔ تو میں نے پھر لاہور میں جس ایجنسی سے ٹکٹ خریدا تھا، بھائی جان خلیق کی معرفت خریدا تھا، وہ بھائی جان خلیق ان دنوں فلیٹیز ہوٹل میں آفیسر انچارج کے طور پر کام کر رہے تھے فلیٹیز ہوٹل میں، اور ان کے ہوٹل میں ہی ایک ایجنسی قائم تھی، ٹریول ایجنسی، جو کہ بھائی جان کے ملنے والے اور بہت ادب لحاظ کرنے والے تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹکٹ بھی سستی پرچیز کر کے دی تھی۔ تو وہ 18,000 میں نے اس وقت ٹکٹ خریدی تھی ان سے، کراچی روم کراچی کی۔ تو بھائی جان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی اس طرح حج کی ٹکٹ یہاں 9,000 کی مل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری ٹکٹ ہے ریٹرن، یہ واپس ہو سکتی ہے۔ بھائی جان نے اس ایجنسی والے سے بات کی
تو اس نے کہا ہاں جی واپس ہو سکتی ہے، جب یہ واپس آئیں گے پاکستان تو یہ ٹکٹ ہمیں دیں گے، چونکہ اس ٹکٹ پر ٹریول نہیں ہوا ہوگا تو ہم وہ ٹکٹ جو ہے تقریباً 7,000 روپے میں وہ واپس ہو جائے گی، 1,000-2,000 کٹ جائیں گے۔ تو گویا میں نے سوچا کہ اگر میرے وہ 7,000 واپس ہو جاتے ہیں اور مجھے 9,000 کی نئی ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، لہٰذا بھائی جان کی تسلی دینے پر میں نے وہ نئی ٹکٹ خرید لی اور 3 پاؤنڈ بھی ان کو دے دی اور ٹکٹ بھی خرید لی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو ویزا 3 دن کے اندر ملے گا، البتہ آپ کو ایک NOC ہمیں اپنی ایمبیسی سے لے کر دینا ہوگا، پاکستان ایمبیسی سے، کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ لندن سے جدہ جائیں۔ میں چونکہ اس وقت انڈر سیکرٹری تھا اور آفیسر تھا، میں نے کہا یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگلے دن میں منیر خان صاحب سے اجازت لے کر ٹرین کے ذریعے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ پاکستان ایمبیسی کا کہاں ہے، ایمبیسی کا دفتر وغیرہ کہاں ہے۔ تو میں پاکستان کی ایمبیسی گیا اور وہاں سے میں نے جو آفیسر تھا اس کو میں نے بتایا کہ اس طرح میں پنجاب گورنمنٹ کا آفیسر ہوں، سے میں نے اپنا آفیشیل کارڈ وغیرہ دکھایا، تو اس نے مجھے کوئی 2 سے 4 گھنٹے میں NOC لے دیا اپنے افسروں سے، یعنی ایمبیسی کی طرف سے، کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر تصدق حسین جو ہے وہ لندن سے جدہ چلا جائے حج کرنے کے لیے۔ تو اگلے دن ہم جناب پھر ایجنسی کے دفتر گئے، انہیں وہ NOC دیا، پاسپورٹ دیا اور 3 پاؤنڈ دیے، اور ٹکٹ ہم پہلے ہی ان کو پیسے دے چکے تھے۔ تو یوں جناب پھر میرا انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ ہم کب کی بنائیں؟ میں نے کہا میں بھائی 15-20 دن لندن میں گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ میری لندن، یا لندن سے مراد انگلینڈ، تو میں نے کہا میں تقریباً 15-20 دن انگلینڈ میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بعد کی کوئی یعنی وہ جو ہے رکھ دیں میری ٹکٹ۔ یہ بات ہوگی تقریباً، یہ دن تھا میرے خیال میں 5 یا 6 مئی کی بات ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ 20 سے 25 مئی کے درمیان کی کوئی ٹکٹ مجھے دے دیں۔ انہوں نے لہٰذا اسی حساب سے مجھے 25 مئی کی ٹکٹ دے دی، مصری ایئر لائن کے ذریعے، پہلے ایجپٹ جاتے قاہرہ سے جدہ، جدہ سے کراچی، مطلب حج کرنے کے بعد جدہ سے کراچی۔ تو میں جناب اس کے بعد پھر یہ 3-4 دن میں یہ معاملات طے ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا، میرے پاس اور بھی بہت سے لوگوں کے خطوط تھے، جن میں کچھ ہمارے دور پار کے ایک رشتہ دار تھا، ایک جو ہے چچا سردار شاہ کے بہت ہی پیارے دوست تھے ان کے، تو ان کے بیٹے کا خط تھا، اور ایک جو ہے، یعنی بے شمار خطوط تھے۔ ایک اطہر میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس وقت SDO تھا، تو اس کے ایک ٹھیکیدار کا بڑا بھائی، اس کے پاس ایک ٹھیکیدار کام کرتا تھا، اس کا بڑا بھائی بھی لندن میں مقیم تھا، تو اس نے بھی اپنے اس بڑے بھائی کو فون کر دیا کہ جی اس طرح میرے جو آفیسر ہیں ان کے بڑے بھائی صاحب آ رہے ہیں لندن، تو وہ آپ کے پاس رہیں گے، تو آپ ان کا خاص خیال رکھیں۔ اب میرے ذہن میں وہ آپشن بھی موجود تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جو ہے، جو میرے پاس اب 20 دن ہیں، ان میں سے میں 8 سے 10 دن لندن میں گزاروں گا، اور باقی جو دن ہیں 10 وہ میں پورے انگلینڈ 10 سے 15 دن میں انگلینڈ کے مختلف شہروں میں گزاروں گا۔